اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطہ پٹھوار نے اج جڑی خوبصورت تقریب ہے اس نے چسنے والے سارے دوستاں بہناں پراں کی سلام اگے میں سلام دینا ہونا سا پٹھواری دوستاں کی جنہاں نے پٹھواری زبان نال تعلق سا اج نی جڑی خوبصورت محفل ہے الحمدللہ یہ ساڑا 8واں سالانہ پروگرام ہے اور گزشتہ 7 سالاں چ بتدریج اساں اردو لکھنے والے دوستاں کی جنہاں نے تعلق ہی خطہ پٹھوار نال سی انہاں کی چھکی تروئی کے اپنے اس قافلے وچ آندا جس نا ثبوت فرزند ہاشمی صاحب ہے جنہاں کہ میں پہلی باری اتو اسلام آبادو چھکی کے اپنی محفل چاہتا میں جی ایک باری ساڑی محفل دا اٹینڈ کرو تو وہ اس طرح آئے کہ آج ماشاءاللہ اس سٹیج پر وہ پٹھواری زبانی نمائندگی کرنے پہ میں چاہتا کہ فرزند ہاشمی صاحب نے اس خوبصورت جڑی شمولیت ہے اس نے پر بھرپور تعلیم چونکہ آج اس محفل ساڑھے وہ باپ ہے اور تقاضا بھی ہے کیونکہ جس خوبصورت گلدستے وچ سرائکی نے بھی پھول لگے اندکو نے بھی لگے سندھی زبان نے بھی لگے پنجابی نے بھی لگے پشتو بلوچی یہ ساریاں زباناں یہ ساڑھے سونے وطن پاکستانی زبانیں ہیں پاکستان و واحد گلدستہ ہے کہ جس انہاں ساریاں کی ایک جگہ پر بنی کہتی گلدستے کی شکل دیتی ہے اس واسطے میں جڑا اپنا سپاس نامہ ہے چونکہ جڑے صاحبان بیٹھے ہیں ساڑھے سٹیج کی رونق انہاں تک کچھ سوالات بھی ہیں کچھ ساڑیاں خواہشات بھی ہیں جڑیاں نہ پوریاں کر دی اس واسطے میں جڑا سپاس نامہ ہے اردو زبان پیش کر صاحب صدر صاحب پٹھواری ادبی سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کے اس خوبصورت سیمینار کے صدر نشین چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان جناب ڈاکٹر یوسف خشک صاحب مہمان خصوصی حق ٹرسٹ کے چیئرمین اور پٹھواری زبان و ثقافت کے فروغ کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے والے خطہ پٹھوار کے عظیم فرزند جناب شوکت محمود قاضی صاحب پٹھواری زبان کو اپنی آمد سے عزت بخشنے والے استاد محترم جناب عبدالواجد تبسم صاحب استاد محترمہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ مہمانہ اعزاز میں جناب ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب ڈاکٹر منظور بیسریو صاحب ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ اور اپنی مادری زبان سے محبت رکھنے والے اور اس کی ترویج کے لیے اپنے قلم کا استعمال کرنے والے تمام نثر نگار نظم نگار محقق مترجم اور اس محفل میں شریک ہونے والے تمام مرد و خواتین شرکاء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید جی آیا دوں تو بسم اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان پٹھواری کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی نئی مطبوعات کے ساتھ تشریف لانے والے جناب شریف شاہ صاحب ان کی بیٹی میوش راجہ ہماری اس محفل میں تشریف لائی ہیں جناب شاہد لطیف ہاشمی صاحب شیراز طاہر صاحب مرزا غفور الہی صاحب ظہیر حسین صاحب فیصل عرفان صاحب ماجد وفا عبدی صاحب قمر عبداللہ صاحب نزاکت علی مرزا صاحب اور تراب نقوی صاحب کو ان کی نئی تخلیقات پر تمام اہلیان پٹھوار کی جانب سے خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ان نئی کتب پہ اور صاحبان کتب پر مقالہ جات پیش کرنے والے تمام خواتین و حضرات کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد میں خصوصی طور پر سب سے پہلے چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان جناب ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کو پٹھواری زبان و ادب کی سرپرستی کرنے پر پٹھواری ادبی سوسائٹی اور تمام اہلیان پٹھوار کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں یہ چاہوں گا خراج تحسین تالیوں کی شکل میں کو پیش کیا اور آپ کی سرپرستی اور دلچسپی کی بنا پر پٹھواری زبان میں لکھی گئی سیرت کی کتاب خلقت میں سردار از قمر محمود عبداللہ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ پٹھواری نعت یا مشاعرہ کہ اکیڈمی کے زیر انتظام انعقاد اور پاکستانی زبانوں کے 75 سال پورے ہونے پر پٹھواری اہل قلم کی خصوصی سرپرستی کرنے پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت محفل کے توسط سے میں صرف 3 مطالبات آپ کی خصوصی توجہ کے لیے گوش گزار کرنا چاہوں گا نمبر 1 پٹھواری ادبی ایوارڈ کا اجرا کیا جائے اگر آپ میرے اس مطالبے سے متفق ہیں تو آپ کی تالیوں کی گونج جو ہے یہ تمام اہلیان پٹھوار کی طرف سے ان کے گوش گزار کی جائے گی نمبر 2 پٹھواری علم و ادب کی سینئر شخصیات کے فن و شخصیت پر
معمار ادب کے حوالے سے اکیڈمی ادبیات کے فورم سے کتب شائع کی جانی چاہیے۔ نمبر 3، نامور پٹواری شخصیات کو اکیڈمی ادبیات میں مناسب نمائندگی دی جانی چاہیے۔ میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر یوسف خشک صاحب ان تینوں مطالبات پر ضروری غور فرماتے ہوئے ان کا اجرا اپنے صدارتی خطبہ میں اعلان کر کے فرمائیں گے۔ اب میں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اور پٹواری زبان و ادب کے فروغ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والی عظیم شخصیت جناب شوکت محمود قاضی صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شوکت محمود قاضی صاحب کا تعلق خطہ پٹوار کے دل گجر خان سے ہے۔ بہت بڑے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے جذبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے کے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اپنے کاروبار کا بہت بڑا حصہ اپنے علاقے میں منتقل کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کاوش پہ ان کو تالیوں کی گونج میں خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ان کی دوسری کاوش حق ٹرسٹ کا قیام ہے۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ خرید کر پٹواری ثقافت اور زبان کی ترویج کے لیے وقف کر دی ہے اور اس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ اسی بلڈنگ میں انہوں نے پٹواری زبان کے بہت بڑے شاعر، محقق اور دانشور جناب سید آل عمران صاحب کی یاد میں آل عمران لائبریری قائم کر دی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ادبی تقریبات کے لیے ایک بہت خوبصورت ہال کا اہتمام بھی کیا ہے، جس میں بیک وقت 300-400 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ یہ سارا سیٹ اپ انہوں نے ادبی تقریبات کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اب میں محترم شوکت محمود قاضی صاحب کے گوش گزار پٹواری زبان و ثقافت کے فروغ کے لیے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ قاضی صاحب ان گزارشات پر اپنی خصوصی نظر کرم کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے خصوصی اعلان فرمائیں گے۔ نمبر 1، پٹواری زبان کا واحد نمائندہ رسالہ پورا فنڈز کی کمی کی وجہ سے اتنی تعداد میں نہیں چھپتا کہ اسے کم از کم پٹوار کے اندر تمام لائبریریوں اور اہل قلم تک پہنچایا جا سکے۔ اس لیے گزارش ہے کہ حق ٹرسٹ اس رسالے کی سرپرستی کرتے ہوئے اس رسالے کی اشاعت میں ہماری معاونت کرے۔ نمبر 2، گجر خان میں قائم حق ٹرسٹ کی بلڈنگ میں پٹوہار ٹی وی چینل کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے ذریعے سے پٹواری زبان و ادب کی ترویج کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کے مشن، ان کا ایک خصوصی مشن ہے، میں یہاں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور ان کا مشن کیا ہے؟ بین المذاہب ہمانگی پیدا کرنا۔ جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس فرقہ واریت کو دور کرنا اور تمام ان لوگوں کو ایک فورم پہ لا کے ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنا جس سے ہمارے آپس میں نفرتیں ختم ہوں۔ اس کاوش میں بھی میں چاہوں گا قاضی صاحب کو تالیوں کی گونج میں خراج تحسین پیش کیا جائے۔ نمبر 3، آج بہت سے پٹواری لکھنے والوں نے بہت سی کتابوں کا مواد لکھ رکھا ہے، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ یہ کتابیں چھاپنے سے قاصر ہیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ حق ٹرسٹ کے زیر اہتمام پٹواری کتب کی اشاعت میں معاونت کی جائے تاکہ ہمارا 100 پٹواری کتابوں کا ہدف پورا ہو سکے۔ اور آج یہ جو ٹیبل پہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو ڈال کے آج تک ہماری 85 سے زائد پٹواری کتابیں تقریباً تمام اصناف میں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اس پہ میں اہل قلم کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور خراج تحسین پیش کریں کہ جن کے قلم کے راہوں سے ہماری زبان آگے بڑھ رہی ہے۔ امید ہے محترم قاضی شوکت صاحب اس ضمن میں آج ہی خصوصی اعلان فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر اس محفل میں شریک دیگر زبانوں کے تمام نمائندگان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ پیغام بھی اپنی طرف سے اور اہلیان پٹوہار کی طرف سے دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ اپنی قومی زبان اور پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانوں سے محبت اور انس رکھتے ہیں۔
کیونکہ یہ سب ہمارے پیارے پاکستان کی شناخت ہیں، اور آپ سب لوگ خطہ پٹھوہار میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں۔ یقیناً آپ نے میرے خطے کے لوگوں کو ملنسار، محبت کرنے والے اور محبتوں کو تقسیم کرنے والا پایا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ کچھ نہ کچھ قرض آپ لوگوں پر پٹھوہار دھرتی کا ضرور ہوگا۔ اس قرض کو جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی اتارنے کا موقع ملے، آپ، مجھے امید ہے، اس کو اتارنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جناب مبین مرزا صاحب بہت شکریہ۔